السلام علیکم ویورز. ہم ایز اے نیشن ہم لوگوں نے اپنی آرمی چیف کو اور اپنی آرمی کو پاسٹ آلموسٹ 1.5 ایئر سے بہت کرٹیسائز کیا ہے. تو آج جہاں پہ ان کا کریڈٹ ڈیو ہے تو ہمارا ان کو کریڈٹ دینا بنتا بھی ہے. پرسنلی میں نے خود اپنی کافی ویڈیوز میں جہاں پہ ان کی مسٹیکس تھیں مجھے لگتا تھا کہ یہ یہاں پہ آرمی یا آرمی جو چیف ہیں یہ ان کی مسٹیکس ہیں یا یہ کام ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے, تو میں نے خود ان کو کرٹیسائز کیا. بٹ آج ایز اے پاکستانی میں پراؤڈلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری آرمی چیف نے وہ کام کیا جو شاید ہمارے پولیٹیشین نہیں کر سکتے تھے. اور پرسنلی اگر میں اپنے دل کی بات کہوں تو پاکستان میں ایسا کوئی بھی پولیٹیشین نہیں ہے, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جو یہ سٹیپ لے سکتی تھی جو آرمی چیف نے لیا اور آپ کی کنٹری کو دیکھیں. جیسا کہ اس بات کو آرمی بھی جانتی ہے کہ پاکستان ہے تو آرمی ہے, اور یا آرمی ہے تو پاکستان ہے. اگر پاکستان ہی نہیں رہا تو اس آرمی کا ہونے کا یا نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس ملک کے حالات اس نہس تک جا چکے تھے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی کنٹری جو ہے وہ آلموسٹ ڈیفالٹ کر چکی تھی. آپ کا ڈالر آپ کی ہسٹری کی سب سے مہنگی ترین سطح پر پہنچ چکا تھا. ایون کہ دنیا میں آئی تھنک ٹاپ پہ نہیں ہوگا تو سیکنڈ موسٹ ایکسپینسو جو کرنسی تھی وہ اس ٹائم ڈالر تھی پاکستان میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی عوام زیادہ امیر ہے گورنمنٹ سے. باقی کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا, گورنمنٹ امیر ہوتی ہے پبلک غریب ہوتی ہے. بٹ پاکستان وہ واحد ملک ہوگا دنیا میں جہاں پبلک امیر ہے گورنمنٹ امیر ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا تھا پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دور میں, آپ کے سمگلنگ پیک پہ تھی, آپ کا ڈالرز پیسہ سارا ملک سے باہر جا رہا تھا, منی لانڈرنگ پیک پہ تھی اپنے, جس کی وجہ سے ڈالر کی پرائس بڑھ رہی تھی. اور یہ سب کچھ ایک آپ سمجھ لیں کہ اس سب کو ایک کور حاصل تھا کس کا, گورنمنٹ کا. تو جب آرمی چیف نے دیکھا کہ بھائی یہ تو اب حالات پاکستان کے ہیں, یہ تو کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں, تو انہوں نے جتنی مافیا تھی اس مافیا کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کا سٹارٹ کیا, جس کا ایفیکٹ کیا ہوا, ٹریگر ڈاؤن ایفیکٹ ہوا. آپ کا ٹاپ ٹو باٹم جتنے بندے بھی اس چیز میں ملوث تھے انہوں نے ڈالر باہر نکالے اور سیل کرنا شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے ڈالر تقریباً آج سے کچھ ہفتے پہلے ڈالر مارکیٹ میں 345 تک کا سیل ہوا, اور آج وہ ڈالر آج کے دن تک 280 روپے پہ آ چکا ہے. تو آپ سوچیں 50 روپے ڈالر نیچے آیا ہے. یہ وہی پاکستان ہے جہاں پہ کوئی چیز ایکسپینسو یا اوپر جاتی ہے تو نیچے آنے کا آپ سوچیں بھی مت, اور نہ کبھی آئی ہے. یہ ہماری ہسٹری شو کرتی ہے. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ آپ کو ڈالر 50 روپیز نیچے آیا. سیکنڈ تھنگ جو ان کا میرے خیال سے سب سے بڑا سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے جو ملک میں اللیگل امیگرینٹس ہیں ان کو واپس اپنے ممالک میں بھیجنا, جس کی وجہ سے ان کو بیک لیش کا بھی سامنا کرنا پڑا. میں صاف نام لیتا ہوں, میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں, افغانیوں کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ جتنے بھی جنگ کی صورت میں ایک مہاجرین دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو ان کو جسٹ ایک بارڈر یا ایک پرٹیکولر ایریے تک ان کو ہی ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے. بٹ پاکستان وہ واحد کنٹری تھی جہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو اوپن گراؤنڈ دیا گیا, آپ جہاں مرضی آئیں جہاں مرضی جائیں. آج 50 سال ہو گئے ان کو یہاں پہ, ان کی 3 جنریشنز یہاں پہ ہو چکی ہیں, ان کی شادیاں, ان کے بچے, انہوں نے اپنے بزنس کھڑے کر دیے. ساتھ کیا لے کے آئے وہ, منشیات, AK-47, قبضہ, کڈنیپنگ, یو نیم اٹ. ایسا کوئی کرائم نہیں تھا جس میں یہ لوگ ملوث نہیں تھے, اور یہ ان وانٹیڈ تھا. مطلب ہمیں ضرورت نہیں تھی, ایک تو ہم نے ان وانٹیڈ ان کی جنگ میں پارٹ لیا جو ہماری غلطی تھی, ہماری پولیٹیکل لیڈس کی کہہ لیں یا آرمی کی غلطی تھی کہ ہم نے اس میں پارٹ لیا. بدلے میں کیا ملا ہمیں, یہ جو میں نے ابھی آپ کو جرائم گنوائے وہ پلس 80,000 لوگوں کی جانیں دی ہم پاکستانیوں نے. 80,000. دنیا میں کسی کنٹری نے ٹیررزم میں اتنا نقصان برداشت نہیں کیا جتنا پاکستان نے کیا. بٹ دیر آئے درست آئے, آپ کی آرمی آخر جو بھی ہے اس ملک کی ہے, آپ کی ہے, میری ہے. جب انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ بھائی انف از انف, ناؤ دے نیڈ ٹو گو بیک ٹو دیئر کنٹریز. تو اس کا ابھی آپ دیکھ لیں ڈیلی آپ کو رپورٹس ملتی ہیں کہ ہزاروں افغانیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے. اس میں اور کنٹریز کی لوگ ہیں بٹ میجورٹی افغانیوں کی ہے. ڈالر نیچے آ گیا, آپ کا پیٹرول 40 روپیز اس کی پرائس گری 283 پہ, جو آلموسٹ 350 تک جانے والا تھا. کیوں ہوا؟ صرف ایک آرمی کے ڈنڈے کی وجہ سے. تو یہ ڈنڈا اگر صحیح کام کے لیے اٹھے گا تو آپ کی پبلک بھی آرمی کے ساتھ کھڑی ہوگی, ہر بندہ آرمی کے ساتھ کھڑا ہوگا.
بٹ اگر یہ ڈنڈا صرف اپنے فائدے کے لیے اٹھے گا تو نہ اس کو پبلک سپورٹ کرے گی اور نہ ہی کوئی ادارہ اس کو سپورٹ کرے گا. ہر طرف سے آپ کو بیک کلیش کا ہی ملے گا. باقی بیسٹ آف لک. یہ اچھی نیوز تھی, گڈ نیوز تھی, اچھا سٹیپ تھا. پاکستان زندہ باد.